أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وَعَلَمُوا قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے. اس پارے میں 2 صورتیں آئی ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ. اس پارے میں جو تھیمز آئے ہیں ان پر ہم انشاءاللہ ایک نظر ڈالیں گے. اس پارے میں 3 ہی تھیمز آئے ہیں. پہلا تھیم ہے ریویو آف بیٹل آف بدر کنٹینیوڈ. گزشتہ پارے میں بھی انفال کا کچھ حصہ آیا ہے اور اس پارے میں بھی اس کا بقیہ حصہ آیا ہے، اور سورہ انفال میں جنگ بدر پر تبصرہ ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ مدینے میں مسلمان جب چلے گئے تو مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا اور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے تھے اٹیک کرنے کے لیے. اور جب معلوم ہوا کہ وہ لشکر تیار کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک چھوٹی سی جمعیت تھی، اس کا لشکر تیار کیا، اور سواریاں کم تھیں، ہتھیار کم تھے، لیکن ایمان سے سرشار اور جذبے سے معمور تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بدر کے مقام تک کا سفر کیا، اور مکہ سے لوگ بدر کے مقام پر ملاقات ہو گئی، اور وہاں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، اور یہ فیصلہ کن جنگ تھی. اس میں حق واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے. مکہ سے مشرکین بہت ہی غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ چلے تھے، اور اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مدینے کی چھوٹی سی ریاست کو پیس کر رکھ دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا نزول فرمایا، اور انہیں کیا معلوم تھا کہ مسلمان کتنی زبردست ایمانی جذبے سے سرشار اور کیسی قوت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت، غیبی نصرت بھی آئی، اور وہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی. اس میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. یہ بہت ہی تاریخی وکٹری ہے مسلمانوں کے لیے. اس میں تا قیامت سبق ہے کہ حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ ہوتی رہے گی، اور حق کے علمبرداروں کو اپنے حق ہونے پر پورا یقین ہونا چاہیے، اور اگر ان کے پاس وہ مورل اسٹرینتھ ہو، وہ ایتھیکل اسٹرینتھ ہو، اسپریچول اسٹرینتھ ہو، تو پھر مادی قوت کی کمی کے باوجود وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. دوسرا جو تھیم ہے وہ آئیڈیا آف 20 is somewhere equivalent to 200. ایک آئیڈیا ہے، وہ یہ بتایا گیا کہ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے تم میں سے اگر 20 لوگ ثابت قدم رہیں، پامردی دکھائیں، شجاعت کے ساتھ میدان میں کھڑے رہیں، تو اپنے مقابلے کے 200 لوگوں پر وہ بھاری ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہی کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب ہم نے اس پروپورشن میں تخفیف کر دی ہے. اب اگر وہ ایمان کا جذبہ نہیں ہے، وہ ثابت قدمی نہیں ہے، وہ جذبہ جنون نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے 100 ہوں تو 200 پر بھاری آ سکتے ہیں. یہاں 1:10 کا ریشیو ہے، وہاں 1:2 کا ریشیو بتا دیا گیا، اور یہ لیول آف ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے ہم آگے کی سلائیڈ میں دیکھیں گے. اور تیسرا تھیم ہے اس میں ٹریٹائز ڈس آنرڈ اینڈ سٹن ایکشن اناؤنسڈ. مکہ کی ایک ریاست، مدینے کی ایک ریاست تھی، ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا، اور مکہ والوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا. تو پھر مدینے کی ریاست کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ وہ قتال کریں، وہ لڑائی کریں. اب ان کے لیے جنگ کی اجازت دی جاتی ہے. یہ وہ 3 بڑے بڑے تھیمز ہیں جن کا ذکر اس پارے میں آیا ہے. ان میں سے ایک تھیم جو لیول آف ایمان ہے وہ ایک سلائیڈ میں دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم کیس کے اندر جاتے ہیں. ایمان کی مضبوطی، ایمان کی پختگی، ایمان کا بہت ہی بام عروج پر پہنچا ہوا ہونا
اگر یہ صفت مومنوں کے اندر پیدا ہو جائے تو 1:100 کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے احسان کا رویہ ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی یہ ہے کہ احسان، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تم پر جیسے جیسے احسان کیا، اس احسان کا بدلہ یہ کہ اس احسان کو پلٹایا جائے نیکیوں کے ذریعے سے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا تو علم کے ذریعے سے دنیا کو مالا مال کیجیے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو دولت کے ذریعے سے دنیا کو مالا مال کیجیے، یہ ہے وہ چیریٹی۔ نمبر دوسری چیز یہ ہے کہ خشوع، ہمبلنس، یعنی یہ ہے کہ غرور اور تکبر جو مشرکین مکہ اظہار کرتے ہوئے بدر تک آئے تھے، اس کے بالمقابل مسلمانوں کا معاملہ تھا ہمبلنس کا۔ جہاں بھی وہ رہیں ان کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، ان کے اندر سادگی ہونی چاہیے، ان کے اندر خشوع ہونا چاہیے۔ نمبر تیسرا ہے صبر، پیشنس۔ پیشنس کا مطلب یہ ہے کہ جمے رہنا، اپنے موقف پر جمنا، اپنے عقیدے پر اور اپنے سٹینڈ پوائنٹ میں کہیں بھی ڈائلوٹ نہیں کرنا، کمزوری نہیں دکھانا۔ پھر ایک یہ ہے کہ یقین کا درجہ ہو کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ حق ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ غالب آ کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد تقویٰ، یعنی گاڈ کانشیسنس، یا یہ ہے کہ گاڈ اویئرنس، یا یہ ہے کہ مائنڈفلنس، یہ صفات اگر ہوں تو ایمان کا درجہ بڑھتا ہے۔ اور آخر میں سکسس، یعنی فلاح کا وہ جذبہ ہو۔ قرآن نے بار بار بتایا کہ اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کے لیے اللہ پر اور رسول پر ایمان، اللہ اور رسول کی اطاعت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، تقویٰ پر قائم رہنا، دنیا پرستی سے بچنا، ربا اور اس طرح کے بڑے بڑے جو جرائم اسلام نے بتائے ان سے بچنا، یہ سب اگر کسی گروپ کے اندر پایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گروپ کا ایمان کا درجہ بڑھتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اس پارے کے تھیمز کا خلاصہ ہے۔ اب ہم اس پارے کے اندر جاتے ہیں اور ایک کی دریافت کرتے ہیں۔ آج جس کی پر ہم بات کریں گے وہ ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ ان دونوں سورتوں میں مسلمانوں کو جنگ پر ابھارا گیا، قتال کرنے کی تعلیم دی گئی اور کہا گیا کہ جہاں بھی وہ ملیں ان کے گھات میں لگے رہو، انہیں پکڑو، انہیں مارو، انہیں قتل کرو۔ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جن پر گفتگو کرتے ہوئے آج بہت سے قرآن کے طالب علم گھبراتے ہیں اور وہ نہیں سمجھ پاتے کہ جدید دنیا میں سے کیسے ایکسپلین کیا جائے۔ آج ہم نے اسی کو لیا ہے کہ آیتوں کو سمجھنا ہو تو اسباب النزول کو سمجھنا پڑے گا، بیک گراؤنڈ آف دوز ورسز، قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن از اے لائیو بک، اٹس الائیو، ایک زندہ کتاب ہے اور ہر آن اس کا انگیجمنٹ ہے، فرد سے بھی اور معاشرے سے بھی، اور جب بھی کوئی بندہ پڑھے گا وہ اس سے اپنے آپ کو انگیج کرے گا اور رہنمائی کرے گا۔ بینگ اڈیپٹیولی کمپیٹیبل ویئر ایور اینڈ وین ایور، آپ جہاں ہیں اور جس حالت میں ہیں وہاں قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے، یہ زندہ کتاب ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اٹ ریپرزینٹس ناٹ اونلی ڈاکٹرینز اینڈ ریلیجیس ٹیچنگس بٹ آلسو اے وے آف لائف۔ ابھی 2-3 دن پہلے JNU کے اسٹوڈنٹس سے ایک انٹریکٹیو سیشن رہا، ان میں چھوٹنے کے ساتھ پہلا سوال ایک اسٹوڈنٹ نے یہی کیا کہ اسلام میں جزیہ کیا ہے، ذمی کیا ہے، جنگیں کیا ہیں؟ تو میں نے اس اسٹوڈنٹ کو یہی بتایا کہ یہ جو آئیڈیا آف ریلیجن ہے وہ آئیڈیا آف ریلیجن اسلام کے بارے میں آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ دنیا میں جب ریلیجن کہا جاتا ہے تو اس میں ایک بھگوان کا تصور، ایک میٹا فزیکل ریالٹی کا آئیڈیا اور دنیا میں جینے کے لیے کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک دستور ہے، اس کا قانون ہے، اس کے اندر اکانومی ہے، ایجوکیشن ہے اور جنگیں بھی ہوتی ہیں، معاہدات بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اسلام کو سمجھنا ہو تو اس تقسیم کو ختم کر کے وحدت میں، یونٹی میں سمجھنا پڑے گا۔ اسلام ریلیجن بھی ہے، اس میں خدا کا تصور ہے، اس میں اخلاقیات کا تصور ہے، اس میں نجات کا تصور ہے، اس میں اخلاقیات کی تعلیم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام ایک اسٹیٹ کا بھی آئیڈیا دیتا ہے۔ جب وہ اسٹیٹ ہے
تو اسٹیٹ ایک نظام دیتا ہے، اسٹیٹ کا ایک دستور ہوتا ہے، اسٹیٹ کی ایک اکنامک پالیسی ہوتی ہے، اسٹیٹ کا ایک ایجوکیشن پروگرام ہوتا ہے، اسٹیٹ میں کبھی جنگیں بھی کرنی پڑتے ہیں، کبھی معاہدات بھی ہوتے ہیں، اور جنگیں جب ہوں تو پھر دنیا میں جیسے جنگیں کی جاتی ہیں ویسے جنگیں ہوتی ہیں۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ آئیڈیا آپ کو ذہن سے نکالنا پڑے گا، اور یہ بائیفرکیشن نہیں ہوگا بلکہ اسے یونٹی کے حصے سے تسلیم کیا جائے۔ تو انفال اور توبہ میں جو باتیں آئی ہیں، اسباب النزول بتاتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹ کے لیے دی گئی تعلیمات ہیں، وہ مدینہ کے اسٹیٹ کے لیے رہنمائی کی گئی ہیں، وہ ہر مسلمان کے لیے انفرادی طور پر قابل عمل باتیں نہیں ہیں۔ جہاں اسٹیٹ ہو اور اسٹیٹ کو اس طرح کے تھریٹس ہوں تو پھر قرآن بتاتا ہے کہ یہ اور یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ڈز دا اسپرٹ آف قرآن کلیش ود دا اسپرٹ آف ماڈرنٹی اینڈ ہیومینٹی؟ قرآن کے طالب علموں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی جو ماڈرنزم ہے اور جو ہیومینٹی کا آئیڈیا ہے اس کے خلاف یہ آیتیں پڑھتی ہیں، ایسا انہیں سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ماڈرنٹی میں ہیومینٹی کا تصور اٹھایا گیا، ابھارا گیا، لیکن وہ اسلام کا اور قرآنی تعلیمات کا کہیں میچ نہیں کر سکتے۔ اور موجودہ زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں انہیں غور سے اگر دیکھیں تو ان جنگوں کے پیچھے یا تو اسٹریٹ اوے آکوپیشن ہوتا ہے، قبضہ جمانا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ ریسورسز چاہیے، کہیں پیٹرول کے کنویں چاہیے، کہیں منرلز چاہیے، کہیں کچھ اور چاہیے، یہ کہیں اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہاں بیٹھنا ہے۔ تو ریسورسز ہے، آکوپیشن ہے، یا ہیجیمونی باقی رکھنا ہوتا ہے، اپنی قوت کے اظہار کے لیے کسی ملک پر قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ ماڈرنٹی کے پیچھے جو کچھ اس وقت دنیا میں پایا جاتا ہے، کہیں اس کا اسلام سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اسلام نہ قبضہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ ریسورسز کو لوگوں کے چھین لینے کی اجازت دیتا ہے، نہ ہیجیمونی برقرار رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے اسباب النزول کو سمجھنا ہو تو اس میں 12 مرتبہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی تعلیم ہے قرآن کے اندر، اور 170 آیتیں ایسی ہیں جس میں لفظ قتلہ اسی کے بہت سے مشتقات ہیں، بہت سے ڈیریویٹیوز ہیں، جیسے قتال ہے، قتل ہے، اور قاتلو ہے، اور اقتل ہے، یہ سب الفاظ آئے ہیں۔ اس لیے قرآن کے طالب علم کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا اسباب النزول کیا ہے، اس پر ہم بتائیں گے۔ سینٹرل میسیج پرمیشن فار وار، ان سب میں جو سینٹرل میسیج ہے وہ پرمیشن فار وار ہے۔ لیکن غور سے دیکھیے آگے، ناٹ دیٹ آف وار ان اور آف اٹ سیلف، جنگ بذات خود مطلوب نہیں ہے۔ جنگ کی تعلیم دی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنگ کرو۔ تو آپ پوچھیں گے پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹیڈ اٹ کنٹینز اے میسیج دیٹ اپہولڈز اسٹرانگ مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز۔ اس میں کچھ مورل ویلیوز ہیں، کچھ ایتھیکل ویلیوز ہیں، اس کی خاطر جنگ ہے، آکوپیشن کے لیے نہیں ہے، ریسورسز کے لیے نہیں ہے، ہیجمونی کے لیے نہیں ہے، بلکہ بعض ویلیوز ہیں، ان ویلیوز کے لیے جنگیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی قدر ہے، اسلام سب سے بڑا ویلیو ہے، فیملی سسٹم اسلام میں ایک بڑا ویلیو ہے۔ اس طرح کے بہت سے ویلیوز ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کو ایمان کی آزادی ہو، اگر کہیں ایمان کی آزادی نہیں ہے تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں جو جنگیں کی ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ حکومتوں سے یہ کہا گیا کہ لوگوں کو آزادی دو، مذہب جو چاہیں قبول کریں، لیکن آزادی ہی نہ دیں، لوگوں کی گردنوں پر بھی سوار، لوگوں کے عقیدوں پر بھی سوار، تو اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ ایک ویلیو یہ ہے۔ ایک ویلیو یہ ہے فنڈامنٹل ہیومن ویلیوز، انسانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، خوشحالی ہو، اور عام انسانوں کی بہبودی ہو، جسے میں نے مقاصد شریعت کے تحت گفتگو کی ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو مقاصد شریعت اگر کہیں مجروح ہے، کہیں انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، مال کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے میں جنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ مدینے کے اسٹیٹ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد پروٹیکشنل ویلیوز، ایک ہے آبلیگیٹری ویلیوز، ایک ہے فنڈامنٹل ویلیوز، ایک ہے پروٹیکشنل ویلیوز، یعنی یہ کہ لیجسلیشن کرنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک ویلیو میں یہ ہے کہ مرد اور عورت صرف شادی کے ذریعے سے آئیں، شادی کے بغیر اگر قریب آتے ہیں تو اس کے لیے اس ویلیو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون بنے گا۔ زنا کے سلسلے میں واضح تعلیمات آئیں گے۔ مال کی حفاظت ہونی ہے، اور اگر کسی کے مال کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، تو اس کے لیے پروٹیکشنل ویلیوز کے تحت لاز بنیں گے، قوانین بنیں گے۔ پھر
امپلیمنٹیشنل ویلیوز ہیں، یعنی اسے نافذ کرنے کے لیے حدیں بتائی گئیں، زانی کی سزا کیا ہے، چور کی سزا کیا ہے، یہ حدیں بتائی گئی ہیں۔ اب آخر میں دیکھ لیجئے انسٹرکشنل ویلیو کیا ہے، not to engage in hostile activities against Muslims۔ یعنی میں نے کہا کہ قتال کی آیت ہے تو یہ مسلمانوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم قتل کرو، تم جنگ کرو، بلکہ یہ کہا گیا دیگر اقوام سے کہ مسلمانوں کے ساتھ تمہارا جو ہسٹائل رویہ ہے، مکہ چھوڑ چکے، مدینے میں جا کر انہوں نے اپنی زندگی شروعات کر دی، ایک چھوٹی سی ریاست بنا لی، تم وہاں بھی انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے لڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے ان سے کہا گیا، مشرکین مکہ سے، کہ ہوسٹائل ایکٹیویٹیز چھوڑ دو ورنہ لڑائی کے لیے تیار رہو۔ منافقین سے لڑو یہ کہا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو انگیج ان اے وار، بلکہ ان سے کہا گیا منافقین سے کہ مسلمانوں کے اندر صفوں کو پھاڑنا یہ بدترین عمل ہے، اگر آئندہ ایسا کرو گے تو تیار ہو جاؤ، تمہارے خلاف لڑائی ہوگی۔ تو گویا کہ اس کے اندر ایک سٹل وارننگ ہے، not to engage in hostile activities۔ تو ان آیتوں کو سمجھنے میں اگر یہ بات آپ سمجھ لیتے ہیں اسباب النزول، تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام ایسی تعلیمات کیوں دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم اس سلائیڈ میں اس پارے کی بعض منتخب آیتوں کو لے کر بتائیں گے کہ انہیں اسباب النزول کے پس منظر میں، اسباب النزول کے حوالے سے اس زمانے میں جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، اس بیک گراؤنڈ میں کیسے سمجھا جائے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی جو سورہ بقرہ کے اندر آئی ہے۔ سورہ بقرہ مدینے میں جانے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ توبہ کا، اور سورہ توبہ یہ 9 سنہ ہجری میں نازل ہوئی، یعنی 8-9 سال تک مسلمانوں کو جنگ کی جو تعلیم دی گئی وہ صرف ڈیفنس کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اونلی ڈیفینسو وار ہے، آگے میں تفصیل بتاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ بتایا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم سے چونکہ یہ جنگ لڑتے ہیں لہٰذا اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے پروٹیکشن میں، اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفنس میں تم بھی ہتھیار اٹھاؤ۔ یہ 2 اسٹیٹ کو اگر آپ سمجھ لیں گے، مکن اسٹیٹ اور مدینہ اسٹیٹ، ان 2 اسٹیٹ کے درمیان جو ہاسٹیلیٹیز تھیں، اس میں مکن اسٹیٹ ایگریسر اسٹیٹ تھا، وہ ظلم کرتا تھا۔ مسلمان مکہ کے اندر تھے تب بھی ظالمانہ رویہ، مکہ چھوڑ کر چلے گئے تب بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ ایگریسر سے۔ تو اسلام نے بتایا کہ ایگریسر کے آگے گھٹنے ٹیکنا نہیں ہے بلکہ ریزسٹ کرنا اور ریسپونڈ کرنا ہے، یہ ایک بات ہے۔ اور اس میں ایک کنڈیشنل ریسٹرکشن ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، جوش اور جذبے میں یا قوت اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ حدود کو پھلانگ دیا جائے، بلکہ یہ کہ ڈیفنس کریں، ریزسٹ کریں، اور اتنا ہی کریں جتنا کرنا چاہیے، اور جو نان کمبیٹنٹس ہیں انہیں چھیڑنا نہیں ہے، عبادت گاہوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، عورتوں کو تکلیف نہیں دینا ہے، بچوں کو تکلیف نہیں دینا ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا ہے، کھیتی باڑی کو نہیں جلانا ہے، یہ سب تعلیمات ساتھ میں دی گئی۔ اس کے بعد نمبر 2، نو فرسٹ پرنسپل۔ جنگ کی آیتوں میں اسباب النزول کو آپ سمجھ لیجئے، کہا گیا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ تمہیں پہلا سٹیپ نہیں لینا چاہیے، مسجد حرام کے پاس اگر یہ لڑائی کرتے ہیں، اگر یہ قتال کرنا چاہتے ہیں تو آپ انیشیٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر انیشیٹ وہ کر دیا جائے تو پھر آپ ڈیفنس کر سکتے ہیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ دوسرا پرنسپل بتایا، نو فرسٹ پرنسپل۔ تیسرا یہ بتایا گیا کہ فائٹ ٹو پروٹیکٹ فریڈم آف ریلیجن اینڈ ریپریشن۔ جنگ کے اسباب النزول کو آپ سمجھیے، مکہ میں فتنہ تھا، فتنہ کا مطلب ہے پرزیکیوشن، پرزیکیوشن کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کو ایک بات پسند نہیں ہے، ایک دین پسند نہیں ہے، ایک آئیڈیا پسند نہیں ہے، تو اسٹیٹ نہیں چاہتا کہ لوگ اس آئیڈیا کو قبول کریں۔ اسلام کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی
یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو آزادی دی جائے کہ وہ جو چاہیں سوچیں، وہ جو چاہیں راستہ اختیار کریں۔ اگر انہیں لگے کہ یہ قرآنی تعلیمات خدائی تعلیمات ہیں، یہ ڈیوائن گائیڈنس ہیں، اور یہ انسان کے دنیا اور آخرت دونوں زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، تو انہیں فریڈم ہونی چاہیے، فریڈم آف چوائس ہونا چاہیے۔ یہ اسلام نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، لڑائی تم کو بری لگتی ہے، لیکن لڑائی سے زیادہ بری چیز پرسیکیوشن ہے، فتنہ ہے، آزادی کو روکنا ہے، ظلم روا رکھنا ہے، لوگوں کے عقیدوں پر بھی کنٹرول کرنا، یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ ان آیتوں کو سمجھنے میں اس کو بھی یاد رکھے، ڈیفنس آف ہیومینٹی، یہ ڈیفنس فار ہیومن رائٹس، ناٹ فار دی آئیڈینٹی آف اسلام۔ یہ جو جنگوں کی اجازت دی گئی ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی ریلیجیس آئیڈینٹی کے پروٹیکشن کے لیے نہیں ہے، ہیومن رائٹس کے لیے ہے۔ اب آیت دیکھ لیجئے جس میں قرآن نے بتایا کہ وہ جو کفار و مشرکین تھے ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو گھر سے نکالا، بچوں کو گھر سے نکالا، لوگوں کے مال لوٹ لیے۔ تو ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں فائٹ وتھ پیپل آف بک، اہل کتاب سے لڑنے کے بارے میں کہا گیا۔ اب ان آیتوں کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ان آیتوں کے ہوتے ہوئے کیسے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن نے یہ جو باتیں کہی وہ دو ریاستوں کے درمیان کے ہاسٹیلیٹی کے پس منظر میں بیان کی ہیں۔ اگر یہ دو اسٹیٹ کا تصور نہیں ہے، ہاسٹیلیٹیز نہیں ہیں، تو پھر آپ کے لیے دیگر تعلیمات قرآن میں موجود ہیں۔ یہ تو پرٹیکولر کنڈیشن میں، یہ پولیٹیکل سینیریو میں یہ آیتیں رہنمائی کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی۔ اہل کتاب سے لڑنے کی جو بات ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ مسلمان مدینے میں طاقتور ہو گئے، پھر مکہ فتح ہو گیا، پھر عربین پیننسولا یہ بھی فتح ہو گیا، اور اس میں بہت سے قبیلے ڈاؤن ہو گئے، قریش ڈاؤن ہو گئے، مدینے میں بنی قینقاع جلا وطن کر دیے گئے، بنو قریظہ وہ بھی ہجرت کر گئے، بنو نذیر اپنی کیے کی پاداش میں سزا پا چکے، اور بہت سے قبیلے بنو حوازن، بنو ثقیف، ان سب نے سرنڈر کر دیا۔ تو اسلامی ریاست پھیل گئی۔ اسلامی ریاست کے سرحد پر رومن امپائر شروع ہوتا ہے۔ رومن امپائر کے شہنشاہ کو خطرہ لاحق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھی بھیجا، اس نے اس لیٹر کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ تو آپ نے موبلائز کیا اور فوج کو تیار کیا اور جنگ تبوک کی تیاری کی۔ یہ جنگ تبوک اہل کتاب، رومن امپائر صاحب کتاب لوگ تھے، نصارہ تھے، اور انہوں نے ہاسٹیلیٹی شروع کی اور مسلمانوں کے ساتھ ناروا رویہ اختیار کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈپلومیٹس کو بھیجے تھے۔ تو اس کے لیے لڑائی کی اجازت دی گئی، اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ دو اسٹیٹ کے درمیان ہے۔ اب مدینہ اسٹیٹ نہیں ہے، اب عربین پیننسولا ایک بڑا اسٹیٹ ہے ورسس رومن امپائر ہے۔ یہ اس پس منظر میں یہ آیتیں ہیں۔ ڈیفینڈ دی سیکریڈ منتھس، یہ بھی پیورلی پولیٹیکل ہے۔ کچھ حرام مہینے تھے، ان حرام مہینوں میں لڑنا جائز نہیں تھا، ان حرام مہینوں کی حرمت کو باقی رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن مکے کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مکے کے لوگوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان عدت الشہور، کہ مہینے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 کو اللہ تعالیٰ نے حرام مہینے قرار دیا۔ لیکن مکے کے لوگ تھے کہ ان 4 مہینوں کو خلط ملط کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ ناروا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو سسٹم چلا آ رہا ہے اس میں تم چینج لا رہے ہو۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ لڑائی کرو۔ اب آپ اس کے الفاظ ایک ایک نکال کر دیکھیں گے تو اس میں مسجد حرام کا لفظ ملے گا، اس میں حرام مہینے ملیں گے، اس میں مکے کے لوگوں سے لڑائی کرنے کی بات کہی گئی۔ اس پیورلی پولیٹیکل سینیریو میں یہ باتیں آئی ہیں۔ تو یہ وہ اسباب النزول ہیں جس کے پس منظر میں ان آیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے ہم ان باتوں کے لیے ایک ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب سے، جو مفکر بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کی یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں لڑنے کی جو اجازت دی گئی ہے، کیا یہ وائلنس کی تعلیم ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں
سورہ انفال اور سورہ توبہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ غزوہ بدر، سورہ انفال جس میں غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر ہے، یہ غزوہ بدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کا مقابلہ کریں، ان کا سامنا کریں۔ اس سلسلے میں یہ بات جو مشہور کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے ان کے تجارتی قافلے کا گھراؤ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں قریش کو جوش آیا تھا اور انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تھا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کو مدینہ پر حملہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مشہور کیا کہ ہمارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے، اس لیے ہمیں بڑھ کر کے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف خونریزی کرنا چاہتے تھے، اسلام کی طاقت توڑنا چاہتے تھے، اور ان کو یہ بہانہ حاصل ہو گیا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو قریش نے مدینہ کا رخ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ بدر میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں غزوہ بدر کی تفصیلات جو بیان کی ہیں، ان میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی قوت تم فراہم کر سکتے ہو ان کے لیے فراہم کرو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس سے کہ اللہ کے دشمنوں کے دل میں ہیبت بیٹھے اور وہ تمہاری طرف رخ کرنے کی ہمت نہ کریں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنگی تیاریاں کبھی تو ہوتی ہیں خونریزی کے لیے، اور کبھی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے دل میں ہیبت بیٹھ جائے اور وہ ہماری طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ یہاں پر وہی چیز تھی۔ اسلام میں اصل چیز جنگ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز امن ہے اور صلح ہے، اور اسلام نے ہمیشہ وہیں پر جنگ کے لیے پیش قدمی کی ہے جہاں پر کہ دشمن کی طرف سے ان کو خطرہ ہوا ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جنگ کے بعد بہت سارے قیدی، 70-75 قیدی قریش کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے، لیکن ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا اور ان سے فدیے پر معاملہ ہو گیا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے برسہ برس تک مسلمانوں کو مکے میں ستایا تھا اور ہر طرح سے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ جتنے دن وہ مدینے میں رہے ان سے اچھا برتاؤ کیا گیا، ان کو عزت کے ساتھ کھانا پانی دیا گیا، اور جب وہ فدیہ ادا کر کے جانے لگے تو ان سے فدیہ لے کر کے ان کو رخصت کر دیا گیا۔ اور اسی سورہ میں ان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اپنے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اگر خیر پائے گا تو تمہیں اس کا اچھا انعام دے گا، جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے بہتر عوض تم کو عطا کرے گا۔ یہاں پر یہ سورہ انفال ہوئی، اس کے بعد پھر سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ میں فتح مکہ کا ذکر ہے، غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ یہ دونوں جنگیں قریش سے ہوئی تھیں۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ فتح مکہ کی وجہ یہ ہوئی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے ساتھ 10 سال کی صلح ہوئی تھی، لیکن 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے عہد شکنی کی، اور مسلمانوں کے جو حلیف بنی خزاعہ تھے ان پر ان کے حلیف اور قریش نے بنی بکر نے ان پر حملہ کیا، اور رات میں ان پر جو ہے حملہ کیا اور خونریزی کی، جس کے نتیجے میں بنی خزاعہ کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ تو اس کی وجہ سے جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور قریش کو آگاہ کر دیا گیا کہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ تم اس 4 مہینے کے اندر جہاں چاہو منتقل ہو جاؤ، اس کے بعد پھر اس سرزمین میں تمہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر وہ تم سے پناہ چاہیں تو ان کو پناہ بھی دو، یہاں تک کہ وہ قرآن پاک سن لیں، اللہ کا کلام سن لیں۔
اور اس کے بعد پھر غزوہ حنین کا ذکر آتا ہے۔ غزوہ حنین میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، ورنہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سزا بھی دی گئی۔ یہ چند باتیں ہیں جو ان دونوں صورتوں کے تعلق سے عرض کرنی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے مولانا کو سنا، اور مولانا نے دونوں صورتوں میں جنگ بدر اور پھر جنگ تبوک، فتح مکہ کے حوالے سے بتایا کہ اسلام اور مسلمانوں نے پہل نہیں کیا، بلکہ جب ظالموں نے پہل کیا تو پھر اس وقت مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانا پڑا۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس قرآن سے دلچسپی رکھنے والے جب قرآنی آیاتوں کو پڑھیں تو اس کے پیچھے اسباب النزول کو یاد رکھیں، اور جب کسی سے گفتگو کریں تو شرح صدر کے ساتھ بیان کریں کہ اسلام ایک اسٹیٹ کے لیے بھی تعلیم دیتا ہے۔ اب ہم اپنے آج کے لیکچر کے آخری حصے میں آتے ہیں، اور وہ ہے ایکٹیویٹیز۔ پہلی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آن اے اسکیل آف 1 to 10 assess your level of ایمان and plan for improvement۔ میں نے بتایا کہ ایمان کا درجہ بہت اونچا ہونا چاہیے، اور پختہ ایمان ہو تو اس کے نتیجے میں 1-10 پر بھاری آ سکتے ہیں، یہ اسلام نے بتایا۔ اور آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا درجہ ایمان کس سطح پر ہے؟ 1 سے 10 کے اسکیل پر اپنے آپ کو میجر کیجئے، نمبر دیجئے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا درجہ ایمان کم ہے، اسے بڑھانے کی تدابیر اختیار کریں۔ نمبر 2، واٹ ویلیوز ڈو یو اپہولڈ ان لائف؟ اسلام اقدار کی پاسداری کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کے نزدیک کیا اقدار ہیں، کیا ویلیوز ہیں جن کے لیے جیتے ہیں، جن کے لیے مرنا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو جیتے ہیں تو کوئی پرپز نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، وہ پیٹ کے لیے جیتے ہیں، وہ اسی دنیا کے آرام و آسائش کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ کوئی اعلیٰ اقدار نہیں ہے، کوئی بڑے ویلیوز نہیں ہیں۔ انسانوں کو دینے، انسانوں کو نوازنے، سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا ویلیوز آپ کے پاس ہیں، اس کا جائزہ لیجئے۔ فائنڈ آؤٹ دی اسباب النزول آف سورہ انفال۔ اس میں سورہ توبہ اور سورہ انفال دونوں صورتیں آئی۔ میں نے سورہ توبہ کی آیتوں کو سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے بتایا کہ اسباب النزول کیا تھے۔ سورہ انفال کے بارے میں آپ ذرا غور سے دیکھیے اور فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ اس کے اسباب النزول کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، اس پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیتوں کو اسباب النزول کے حوالے سے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔